نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے، اور خصوصی طور سے اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے ماہ شعبان کی۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے وقت کے امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 4 مصرے اس خاکسار کے سماعت فرما لیجئے کہ جس کا ہے انتظار زندہ ہے، جس کا ہے انتظار زندہ ہے، جس کا ہے انتظار زندہ ہے، آخری تاجدار زندہ ہے، جس کا ہے انتظار زندہ ہے، آخری تاجدار زندہ ہے۔ عصر حاضر کے مرحبو سن لو، عصر حاضر کے مرحبو سن لو، وارث ذوالفقار زندہ ہے۔ عصر حاضر کے مرحبو سن لو، وارث ذوالفقار زندہ ہے۔ ناظرین، ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ اس خاص تاریخ میں ہم آپ کو ایک ایسی محفل میں لے کے چلیں، یعنی ایک ایسی محفل آپ سے شیئر کریں جو جشن نور کے عنوان سے ذوالفقار احمد چھمن صاحب غالب انسٹیٹیوٹ میں بڑی عقیدت کے ساتھ کافی عرصے سے منعقد کرتے چلے آئے ہیں۔ جی چاہ رہا ہے کہ وہ محفل آپ سے شیئر کی جائے، تو آئیے دیکھیے یہ جشن نور۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناشر صاحب کا حکم بہرحال سلام ہو گئے ہیں، چمن بھائی کا بھی سلیم صاحب پیش کر رہا ہوں میں، کیونکہ جشن نور ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے سلسلے سے پیش کر رہا ہوں میں۔ بلبلیں غل مچانے لگی، آخری ماہتاب آ گیا، بلبلیں غل مچانے لگی، آخری ماہتاب آ گیا۔ ذہن کو بیدار رکھے گا۔ بلبلیں غل مچانے لگی، آخری ماہتاب آ گیا، کیوں نہ مہکے یہ سارا جہاں جب مہکتا گلاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، دوسرے دور کا آغاز کیا خوبصورت ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلبلیں غل مچانے لگی، آخری ماہتاب آ گیا، کیوں نہ مہکے یہ سارا جہاں جب مہکتا گلاب آ گیا۔ میں نے لکھ کر عریضے کو جب بہتی موجوں پدالاز کی، میں نے لکھ کر عریضے کو جب بہتی موجوں پہ ڈالاز کی، بوس لینے لگی مچھلیاں، کیا کہنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے لکھ کر
بہتی موجوں پر ڈالا زکی، بوس لینے لگی مچھلیاں، میرے خط کا جواب آ گیا۔ اللہ رحم اللہ جانے لگی، آخری ماہ تاب آ گیا، کیوں نہ مہکے یہ سارا جہاں، جب مہکتا گلاب آ گیا، میں نے لکھ کر عریضے کو جب بہتی موجوں پر ڈالا زکی، جب بہتی موجوں پر ڈالا زکی، بوس لینے لگی مچھلیاں، میرے خط کا جواب ایک مطلب اور ہے شیر نشیدہ پھر پیش کرنا شیر صاحب۔ نقاب چہرہ انور الٹنے والا، دیکھئے یاد رکھے گا اشعار جشن نور ہے تو نور ہی کے سلسلے سے اشعار ہونے چاہیے۔ یاد رکھے گا حضرت ابو الفضل عباس مولا متقی علی ابن ابی طالب، یہ تو کل جو ہے محمد ہے، مگر کیونکہ جشن نور ہے، جشن محفل نور ہے، تو امام عزر رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے سلسلے سے اشعار ہونے چاہیے، یاد رکھے گا۔ پیش کر رہا ہوں، نقاب چہرہ انور الٹنے والا ہے، علاقہ ظلم کی بستی کپٹنے والا، بطور خواب منا دیکھیے گا، نقاب چہرہ انور الٹنے والا ہے، علاقہ ظلم کی بستی کپٹنے والا ہے، سنا ہے کعبے میں آیا ہے عسکری کا پسر، اللہ پر سنا ہے کعبے میں آیا ہے عسکری کا پسر، شب برات کا انعام بدلے والا، شب برات صلوات پر محمد والے محمد۔ چمن بھائی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مطلب دو چار منقبت کے اشعار بھی پیش کر رہا ہوں۔ عظمت اہل بیت اطہار پر بلند ترین نعرہ صلوات۔ مطلب پیش خدمت ہے، حجاب رخ الٹ دو طالب دیدار بیٹھے ہیں۔ سیدہ زینب کے اندر یہ مصرع سن 2004 میں ہوا تھا، حجاب رخ الٹ دو طالب دیدار بیٹھے ہیں، اس وقت میں وہی پر تھا، تو منقبت کا ایک مطلب دو چار شعر۔ پس پردہ خدا کے حکم سے سرکار بیٹھے ہیں، ناصر بھائی پیش کر رہا ہوں۔ پس پردہ بہت جلدی خدا کے حکم سے سرکار بیٹھے ہیں، علم کے ساتھ ہاتھوں میں لیے تلوار بیٹھے ہیں، علم کے ساتھ ہاتھوں میں لیے تلوار بیٹھے۔ اچھا میں بہت جلدی پیش کر رہا ہوں۔ چلم کے ساتھ اب بچانے جناب خضر بھی تیار، میں عیسیٰ جناب خضر بھی تیار بیٹھے ہیں، اور فضائل جبریل
فضائل جب بیان ہوتے ہیں منبر سے تیرے مولا، لگتا ہے کہ جیسے میثم کمار، لگتا ہے کہ جیسے میثم کمار بیٹھے ہیں لبوں سے یا علی کہتے گزرنا راہ ہستی سے، کچھ اپنے ہی لیے خنجر پسے دیوار بیٹھے ہیں، بطور خاص کچھ اپنے ہی لیے خنجر پسے دیوار بیٹھے۔ اچھا من بھائی پیش کر رہا ہوں، لیے ہاتھوں میں تیرے حیدر کرار آ جاؤ، لیے ہاتھوں میں تیرے حیدر کرار آ جاؤ، لبادہ پہن کر اسلام کا مکار پہن کر اسلام کا، تو شعروں نازہ کر لیجئے گا، چلو لے کر عریضہ بازو سب ساحل دریا، جناب خضر لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بطور خاص سمجھ بھائی یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، بطور ملاحظہ کیجئے گا، شب معراج، شب معراج راز کبریا جب دیکھنے پہنچے، اٹھا پردہ تو دیکھا حیدر کرار، اٹھا پردہ تو دیکھا حیدر، میری آنکھوں سے ہوتی ہے صدا برسات اشکوں کی، یوں لگتا ہے کہ جیسے عابد بیمار بیٹھے ہیں، کیا میں نے نظارہ خواب میں جب روز محشر کا، تو دیکھا دشمن حیدر صدیف النار بیٹھے ہیں، تو دیکھا آخری شعر کی آغاز کر لیجئے گا، مقابل جو حضرات کربلا گئے ہیں الحمدللہ وہ جانتے ہیں، خود ہی جانتے ہیں، مولا حضرت امام حسین سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس کا روزہ مبارک کیا پڑتا ہے، بس یاد رکھیے گا آمنے سامنے جو ہے دونوں کے روزے ہیں، چھمبرے میں ماشاءاللہ بارہا آئے ہیں، تو اسی کے ضمن میں جو ہے شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاتمہ دیکھیے گا، آخری شعر ہے کہ مقابل شہ کے روزے کہ نہیں عباس کا روزہ، مقابل شہ کے روزے کہ نہیں عباس کا روزہ، مقابل شہ کے روزے کے نہیں عباس کا روزہ، حقیقت میں حفاظت کو سپہ سالار بیٹھے ہیں، حقیقت میں نہ جانے، مکتب پیش کر رہا ہوں، نہ جانے کب
چلے آئے امام وقت غیبت سے نہ جانے کب چلے آئے امام وقت غیبت سے زکی پل کے بچھائے راہ میں تیار. بس یہاں سے آغاز کرتا ہوں. اور ہمارے مولانا زکی صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ نثر کے علاوہ ترنم میں بھی مولوی سے اچھا کوئی نہیں پڑھ سکتا. چلیے میں شروع کرتا ہوں یہاں سے. ملاحظہ فرمائیں میں مولا کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، پھر بعد میں کہاں تک بات جائے گی، کہاں تک آپ سنیں گے نظر کرتا ہوں جو میں پڑھ سکا اگر تو. مولا سے اجازت لے کے، شہزادی سے اجازت لے کے آغاز کرتا ہوں. میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے. میری آنکھیں ہیں میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے. تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے. انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری. انتظار آپ اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی سمجھ لیجئے. انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے. انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری. انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے. یہ شعر اس وقت یہاں پڑھنا تو نہیں چاہیے مگر پڑھتا ہوں میں. میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو. جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو. نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے. جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو. نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے. اور ایک نظم اور پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے تو اور تیرا انتظار. نظم سنیے گا. صراط غم کا سفر اختیار کرتے رہے، صراط غم کا سفر اختیار کرتے رہے، تیری خوشی تھی جو اشکوں سے پیار کرتے رہے. صراط غم کا سفر اختیار کرتے رہے، تیری خوشی تھی جو اشکوں سے پیار کرتے رہے. دیار عشق عجب ہے جہاں پہ اہل خرد، دیار عشق عجب ہے، دیار عشق عجب ہے جہاں پہ اہل خرد فریب کھاتے رہے اعتبار کرتے رہے. دیار عشق عجب ہے جہاں پہ اہل خرد فریب کھاتے رہے اعتبار کرتے رہے. دیار عشق عجب ہے جہاں پہ اہل خرد فریب کھاتے رہے اعتبار کرتے رہے. دیار عشق عجب ہے جہاں پہ اہل خرد فریب کھاتے رہے اعتبار کرتے رہے. میری طرف دیکھیے بس. دیار عشق عجب ہے جہاں پہ اہل خرد فریب کھاتے رہے اعتبار کرتے رہے. لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر، لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے. لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر، لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر، لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے. سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب. بس یہ تو آخری شعر ہے. سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب، سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب. اسی طرح سے خزاں کو بہار کرتے رہے. سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب، اسی طرح سے خزاں کو بہار کرتے رہے. اب جو مولا کا چاہنے والا ہے وہ اسے سن کے خاموش تو نہیں رہ سکتا جو میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہر مولا کے چاہنے والے کی آواز ہے آخری شعر. اس کے لیے پوری نظم سجائی ہے. سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب، اسی طرح سے خزاں کو بہار کرتے رہے. یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی. آخری آدمی تک سنیے گا.
یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی، خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے۔ یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی، یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی، خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے۔ یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی، خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے، خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے۔ وہ تھا خوددار اگر شمع بجھانے والا، وہ تھا خوددار اگر شمع بجھانے والا، کوئی ساتھی بھی نہ تھا چھوڑ کے جانے والا۔ وہ تھا خوددار اگر شمع بجھانے والا، کوئی ساتھی بھی نہ تھا چھوڑ کے جانے والا۔ ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ایک باقی ہے ابھی اس کے گھرانے والا۔ ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ایک باقی ہے ابھی اس کے گھرانے والا۔ نیول ہو جائے گا میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ۔ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ۔ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ اب 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ تیری نظروں کی قسم، تیری نظروں کی قسم سے کربلا سے آج تک پھر رہے ہیں در بدر سب تیرے دوڑائے ہوئے۔ سنیے گا آخری آدمی تک۔ پھر رہے ہیں در بدر، تیری نظروں کی قسم ہے کربلا سے آج تک پھر رہے ہیں در بدر سب تیرے دوڑائے ہوئے۔ اے میرے عباس جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر، وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے میرے عباس جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر، وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے میرے عباس جس نے کچھ نہ مانگا عمر بھر، وہ علی ہے تیری خاطر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اور یہ بچوں کو حکم سے پڑھ سکتا ہوں جو بھی پڑھ رہا ہوں کہ عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، عباس کے پرچم سے، بڑا عجیب مصرع ہے، عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا۔ عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا۔ اپنا بھی اگر ہے جو یہ آپ کو پانی میٹھا لگتا ہے، یہ بھی میرے مولا عباس کا کرم ہے، اب شعر پیش کر رہا ہوں میں۔ عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا۔ جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، سنیے گا بھائی شعر، جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا۔ جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا۔ جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا۔ ایک 4 مصرع اور سنیے گا، نظر کرتا ہوں میں۔ دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا، دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا، دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا، ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا۔ دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا، ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا۔ ناظر بھائی پانی کے اوپر آپ کا بہت ورک ہے، شعر پیش کر رہا ہوں میں۔ دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا، ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا، دریا پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا۔ سنیے گا بھائی، پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا، پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا۔ پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا، پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا، پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا۔ پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا، پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا۔ پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا، پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا۔ اب یہاں سے شعر بس آخر میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں، عجب انداز سے وہ جنگ بے تلوار کرتا ہے، ایک ہی لفظ سے ہے دوسرا مصرع سنیے گا۔ عجب انداز سے
अजब अंदाज से वो जंग बेतलवार करता है, नजर आता नहीं जिस पर नजर का वार करता है। अजब अंदाज से वो जंग बेतलवार करता है, अजब अंदाज से वो जंग बेतलवार करता है, नजर आता नहीं जिस पर नजर का वार करता है। कटा के हाथ फौजों पर गजब की मार करता है, कटाकर हाथ फौजों पर गजब की मार करता है, लहू की धार को वो खंजरों की धार करता है। कटाकर हाथ फौजों पर गजब की मार करता है, लहू की धार को वो खंजरों की धार करता है। यहाँ तक आपको लाना था, अब यहाँ से मुकम्मल तौर पे बेदार होइए कि ज़माना बेकसों को और भी बेकस बनाता है। सुनिएगा भाई सब लोग, सबके दिल की आवाज़ें हैं। ज़माना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। ज़माना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, ज़माना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। ज़माना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। ये दुनिया बस खुशी को अपने सीने से लगाती है। देखिए कहाँ से मौला ने शेर अता किया, नजर करता हूँ मैं। ये दुनिया बस खुशी को अपने सीने से लगाती है, फकत रूमाल ज़हरा आंसुओं से प्यार करता है। ये दुनिया बस खुशी को अपने सीने से लगाती है, ये दुनिया बस खुशी को अपने सीने से लगाती है, फकत रूमाल ज़हरा आंसुओं से प्यार करता है, फकत रूमाल ज़हरा आंसुओं से प्यार करता है। बस दो आखिरी शेर आज ज़हमत तमाम। फकत रूमाल ज़हरा आंसुओं से प्यार करता है, उठाकर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर। सुनिएगा बस ये शेर है आखिरी, इसके बाद उठाकर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, हर एक बीमार को अच्छा वही बीमार करता है। उठाकर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, उठाकर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, उठाकर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर। उठाकर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, उठाकर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, हर एक बीमार को अच्छा वही बीमार करता है। उठाकर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, हर एक बीमार को अच्छा वही बीमार करता है। जो मकातिब फ़िक्र में जो इख्तलाफ है, इसी आखिरी शेर में पेश करता हूँ, खुदा जाने कैसे सुनेंगे आप। नजर करता हूँ आखिरी शेर। भला उसकी नज़र में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो। सुनिएगा भाई सब लोग, भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, खुदा कहते हैं उसको और वो इनकार करता है। भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, खुदा कहते हैं उसको और वो इनकार करता है। फरमाइए मदह ममदूह में कुछ शेर पेश करूंगा। पहली बार इस जश्न में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। मैं हाजिर करता हूँ जश्न नूर के उन्वान से अर्ज करता हूँ। रात रोज ये सोच के सोता हूँ शबे फुरकत में। मुलाजा फरमाइए नाशिर भाई, चारों में से देखिएगा। रोज ये सोच के सोता हूँ शबे फुरकत में, रात गुजरेगी तो फिर वक्त सहर आएगा। चौथा मिसरा पेश करूंगा, पूरा मजमा मेरे साथ हो जाएगा। रोज ये सोच के सोता हूं शबे फुरकत में, रात गुजरेगी तो फिर वक्त सहर आएगा। उससे मिलना है तो बैठे रहो काबे के करीब। अरे थोड़ा सा बेदार हो जाइए। उससे मिलना है तो बैठे रहो काबे के करीब, घर से निकला है तो फिर लौट के घर आएगा। रोज ये सोच के सोता हूँ शबे फुरकत में, रात गुजरेगी तो फिर वक्त सहर आएगा। उससे मिलना है तो बैठे रहो काबे के करीब, घर से निकला है तो फिर लौट के घर आएगा। घर से निकला है तो फिर लौट के घर, उससे मिलना है तो बैठे रहो काबे के करीब, घर से निकला है तो फिर लौट के घर आएगा।
शेर हाजिर कर रहा हूं, वो राजी हो गए, उनकी इनायत और क्या होगी। शोरा मौजूद है, शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। वो राजी हो गए, उनकी इनायत और क्या होगी, मेरे टपके हुए आंसू की कीमत और क्या होगी। हाय 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 हाय। वो राजी हो गए, उनकी इनायत और क्या होगी, मेरे टपके हुए आंसू की कीमत और क्या होगी। मिसरा हाजिर कर रहा हूं मैं, मेरे कद से बड़ा मिसरा हाजिर कर रहा हूं। वो राजी हो गए, उनकी इनायत और क्या होगी, मेरे टपके हुए आंसू की कीमत और क्या होगी। अमीरे खुल्द की मादर ने पोछे हैं मेरे आंसू। हाय हाय। अमीरे खुल्द की मादर ने पोछे हैं मेरे आंसू। अब इससे बढ़ के जन्नत की जमानत और क्या। वो राजी हो गए, उनकी इनायत और क्या होगी, मेरे टपके हुए आंसू की कीमत और क्या होगी। अमीरे खुल्द की मादर ने पोछे हैं मेरे आंसू। अब इससे बढ़ के जन्नत की जमानत और क्या होगी। अब इससे बढ़ के जन्नत की जमानत और क्या होगी। तो अरीजे से लिपट कर डूब जाऊं मौजे उल्फत में। हाय हाय। अरीजे से लिपट कर डूब जाऊं मौजे उल्फत में, सिवाय इसके कदम बोसी की सूरत और क्या हो। हाय हाय हाय। अरीजे से लिपट कर डूब जाऊं मौजे उल्फत में, सिवाय इसके कदम बोसी की सूरत और क्या होगी। सिवाय इसके कदम बोसी की सूरत और क्या होगी। सिवाय इसके कदम बोसी की सूरत और क्या होगी। कौन कहता है इनायत नहीं करता दरिया। हाय हाय। नजीर भाई पानी पे शेर पेश कर रहे थे, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और मौजू के अंदर रहकर सफर करना चाहता हूं। कौन कहता है इनायत नहीं करता दरिया, हाँ मगर सबसे रियायत नहीं करता दरिया। हाय 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 हाय। जरा बेदार हो जाइएगा। कौन कहता है इनायत नहीं करता दरिया, हाँ मगर सबसे रियायत नहीं करता दरिया। यूं तो कर देता है हर चीज को ये पाक मगर, यूं तो कर देता है हर चीज को ये पाक मगर, दिले हासिद की तहारत नहीं करता दरिया। थोड़ा सा और आवाज आ जाए आपकी। यूं तो कर देता है हर चीज को ये पाक मगर, दिले हासिद की तहारत नहीं करता दरिया। दिले हासिद की तहारत नहीं करता दरिया। बुग़्ज़े हैदर की सियाही है दिलों में जिनके, बुग़्ज़े हैदर की सियाही है दिलों में जिनके, दूर ऐसों की कसाफत नहीं करता दरिया। अब यहां से शेर हाजिर कर रहा हूं, बड़ा फरमाइए तमहीद के शेर थे। दूर ऐसों की कसाफत नहीं करता दरिया, मेरे मौला के है कदमों पे जबी पानी की। मुला फरमाइए मेरे मौला के है कदमों पे जबी पानी की, कैसे समझू के जियारत नहीं करता दरिया। मेरे मौला के है कदमों पे जबी पानी की, कैसे समझू कि जियारत। उलमा बैठे हुए हैं, मुला फरमाइएगा रजी भाई इधर साहब देखिएगा। कैसे समझू कि जियारत नहीं करता दरिया। हम जो लिख देते हैं मौला भी वही पढ़ते हैं। शियों में काफिये का सर कर रहा हूं, इससे बेहतर इस्तकबाल इस काफिये का और कहीं हो ही नहीं सकता। मुला फरमाइए हम जो लिख देते हैं मौला भी वही पढ़ते हैं, कभी तहरीफे इबारत नहीं करता दरिया। हाय हाय।
ہم جو لکھ دیتے ہیں مولا بھی وہی پڑھتے ہیں، ہم جو لکھ دیتے ہیں مولا بھی وہی پڑھتے ہیں۔ کبھی تحریف عبارت نہیں کرتا دریا، کبھی تحریف آخری سلسلے کا کبھی تحریف عبارت نہیں کرتا دریا، تو ہر عریضے کو حفاظت سے یہ لے جاتا ہے، ہر عریضے کو حفاظت سے یہ لے جاتا ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا، ہر عریضے کو حفاظت سے یہ لے جاتا ہے، بہت عمدہ شعر۔ ہر عریضے کو حفاظت سے یہ لے جاتا ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرتا دریا، اس امانت میں خیانت نہیں کرتا دریا۔ نہ خدا جس کے سفینے کا نہ ہو کوئی نصیر، نہ خدا جس کے سفینے کا نہ ہو کوئی نصیر، ایسی کشتی کی حفاظت نہیں کرتا دریا۔ نہ خدا جس کے سفینے کا نہ ہو کوئی نصیر، ایسی کشتی کی حفاظت نہیں کرتا دریا۔ حضرات میں نے حق ادا کر دیا محفل کا، مگر میرے چھوٹے بھائی اور عزیز دوست مولانا نجف مظفر نگری نے حکم دیا ہے، میں اس حکم کی تعمیل میں ایک کلام یقیناً آپ تک پہنچ چکا ہوگا، مگر چونکہ کلام میرا ہے لہذا مجھے پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ مولانا فرمائیے عرض کرتا ہوں، لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے آوازوں کو بلند ہونا بتا رہا ہے کہ کلام پہنچا ہوا ہے۔ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھوڑا سا اور آپ کی آوازیں آ جائیں۔ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ عزادارو شعر کا استقبال کر لینا۔ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، ہائے ہائے مولائیو ذرا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین، میری سمت 72 حسین دیکھتی ہے۔ حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، اذاں جماع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں۔ عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، اذاں جماع سے دلا کر بڑی تعداد میں میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جب سے یہاں موجود ہیں اب تک کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہم کئی گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے گھر کا کیا ہوگا۔ اگر سچائی ہوگی تو آپ کی آواز میری آواز سے مل جانا چاہیے۔ عجیب کیفیت کا شعر حاضر کر رہا ہوں۔ میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، ہائے 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 بیدار ہو جائیے گا، میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین۔ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے جب کیفیت کا شعر حاضر کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ جبی پا باندھ کے رومال فاطمہ زہرا، جبی پا باندھ کے
رومال فاطمہ زہرا بنا کے حر کا مقدر حسین دیکھتے ہائے 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 ردیف کا سر حاضر کر رہا ہوں جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے حر کا مقدر حسین دیکھتے ہیں تو صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے نبی کی پشت پہ آ کر حسین ہائے 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 بڑی محبت آپ کی صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں وقت نہیں ہے شعرا بہت ہے صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے نبی کی پشت پہ آ کر حسین دیکھتے ہیں عجیب حال ہے عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا دیکھیں ساری تعریف ردیف کے صرف کی ہے عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا ہائے ہائے محبت آپ کی بہت محبت عجیب حال ہے عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی زندہ باد عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا سر امام صلی اللہ علیہ وسلم کٹا نوکے نیزہ پہ گیا بہت سارے لوگوں نے علتیں بیان کیے ایک علت مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے اگر اس علت کے اندر کوئی کیفیت ہو تو آپ کی آواز میری آواز سے مل جائے گی مجھے دعائیں مل جائیں گی انشاءاللہ عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا ڈرے ہوئے ستمگر حسین دیکھتے ہیں تو میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پہ جا کر عجیب حال ہے عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پہ جا کر حسین میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت نصیر یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت نصیر کہ میری فکر کا دفتر حسین ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروہوی آپ سے اجازت لیتا ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ